یہ احادیث ضعیف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبلہ کی طرف منہ کر کے پیشاب کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ وضو کرتے تو چہرے کو اپنے کپڑے کے کنارے سے پونچھتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وضو کے لیے ایک شیطان ہے، اسے والہان کہا جاتا ہے، تم اس کے وسوسوں کے سبب پانی زیادہ خرچ کرنے سے بچو۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سجدے کی حالت میں سو گئے، یہاں تک کہ آپ خراٹے لینے لگے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ تو سو گئے تھے۔ آپ نے فرمایا وضو صرف اس پر واجب ہوتا ہے جو چت لیٹ کر سوئی، اس لیے جب آدمی لیٹ جاتا ہے تو اس کے جوڑ ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موزے کے اوپر اور نیچے دونوں جانب مسح کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعضائے وضو ایک ایک بار، دو دو بار، تین تین بار دھوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، بیان کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل نے آ کر کہا کہ اے محمد جب آپ وضو کریں تو پانی چھڑک دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نماز کے لیے وضو کرتے باوضو ہوتے یا بے وضو؟ حمید کہتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ لوگ کیسے کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک ہی وضو کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو وضو پر وضو کرے گا اللہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا۔